اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 121ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا، کیونکہ اس میں وہ میٹر ڈسکس کیا گیا ہے جس سے آج اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اس تکلیف سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، جسے ہم اردو زبان کی دعا کہتے ہیں۔ عربی کی دعا کا مطلب تو دعوت دینا ہے، اردو میں دعا کا مطلب استعانت ہے، بھیک مانگنا ہے، مدد مانگنا ہے۔ اس پس منظر میں جب کبھی بھی میری بات لوگوں سے ہوتی ہے، کافی بحث ہوتی ہے، میں سمجھاتا ہوں کہ آپ بالکل دنیا کو ابتدا سے لیجئے، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس میں دو ٹائپ کے بچے ہیں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ اس کے علاوہ اور کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دی ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو۔ تو آج میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جس کے اندر ہم قبلے کا بھی ذکر کریں گے۔ اکثر ہم میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کچھ روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، کعبے کی جگہ وہی ہے۔ اس کے اوپر بالکل آسمانوں پر جو ہے وہ بیت المعمور بھی ہے، لیکن وہ پرانی ٹیکنالوجی کے حساب سے لوگ شاید اس پہ یقین کر سکتے تھے، یا ابھی بھی یقین کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا بھی ہوگا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ زمین گول بھی پھر رہی ہے اور سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے۔ تو جب زمین ٹکی ہوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر بالکل کعبہ بیت المعمور ہونا یہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے۔ چلیے، پھر بھی ہمارے پاس اتنا پروف تو ہے کہ اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھا۔ بالکل غلط بات ہے، ہمارا پہلا قبلہ نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ بیت المقدس سے کعبے کی طرف، مکے کی طرف رخ کریے، وہاں کھلے الفاظ میں بیان کیا تھا، آئیے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم سمجھ رہے ہیں، آپ کو اپنے قبلے کی طرف جانا ہے۔ آپ کے باپ دادا نے جو بنایا تھا وہ ٹیمپریریلی یہودیوں کو دیا گیا تھا، اور وہ جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کا مرکز بنایا گیا تھا۔ اسی رکوع میں آگے ہم پڑھیں گے کہ تم چاہے قبلے کی طرف جھک جاؤ، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، اللہ کے ہی ہیں مشرق اور مغرب سب، کیونکہ زمین گول پھر رہی ہے۔ آج یہ بات آسانی سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے، یہ چھوٹی سی تمہید ہو گئی، اس کو آپ پارٹ 1 بنانا ہے تو بنا لیجئے۔ یہاں سے میں پارٹ 2 شروع کروں گا اسی بیان کا۔ الذین آتیناہم الکتاب، ایسے لوگوں کو جس کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جس کو مان چکے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یکفر کا مطلب یہاں انکار کرنا نہیں ہے بلکہ چھپانا ہے، سیدھی بات ہے۔ کفر کا مطلب ہی چھپانا ہے۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، ایک چیز آپ کے پاس ہے، ایک دوائی کا باٹل ہے، آپ نے اس کو چھپا دیا، یعنی اس حقیقت سے آپ واقف رہ کے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ چلیے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم ان لوگوں میں آ جائیں گے جو قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تاکہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ 122، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور جو ہے صالح علیہ السلام، اب اس کے بعد جتنے انبیاء ان میں آتے رہے ہیں ان کی اولادوں کو، داؤد کی اولادوں کو، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ایک بیٹے کا نام اسرائیل بھی تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ علاقے کے حساب سے بھی پکارا جاتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھو یاد رکھو وہ نعمت جو تم پر کی گئی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی ہے۔ اللہ بار بار یہ آیت ریپیٹ کرتے ہیں قرآن میں کہ بنی اسرائیل کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ کسی اور قوم کو نہیں دیا گیا، ان میں انبیاء پیدا ہوتے رہے۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے، حالانکہ اتقوا کا لفظ ہے، برائیوں سے بچو اس دن کے لیے جب کوئی ذرا کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کام کرے گی کسی آدمی کے لیے، نہ سفارش سے اس کسی آدمی کو فائدہ پہنچے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچنے والی ہے۔ ولا ہم ینصرون، یہ بات یاد رکھیے، قیامت کے دن آپ کی سفارشیں، آپ کے یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کیونکہ وہاں جب ہم قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے زمین سے گریوٹی کھینچ لی جائے گی۔ جیسے ہی گریوٹی کھینچ لی جائے گی اسی وقت انسانوں کے دلوں سے رحم نکال لیا جائے گا، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، پیار محبت خلوص ختم ہو جائے گا، اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم اور مغفرت کے دروازے بند کر دے گا، وہاں انصاف کھڑا ہوگا۔ یہ پوری قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ یاد رکھیے اس دن اللہ سے رحم کی اپیل نہیں کر سکتے آپ، اس دن رحم نہیں ہونے والا ہے، اس دن صرف انصاف ہونے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کر لیجئے۔ چلیے آگے جو بات آنے والی ہے اس کے لیے آپ کے سامنے منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم اور اس کے رب نے، ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے اس میں پورا کر دیا کام، یعنی پوری آزمائش کو مکمل کر دیا۔ تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ آزمائش بڑی خطرناک تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اب ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر میں پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اب آپ بڑی نکتے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے، تمہاری اولادوں میں سے جو اچھا نکلے گا اس سے کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں ان کو پوری دنیا پہ حکومت دوں گا۔ اچھائی کا مطلب کیا ہے؟ مالے جپنا، وظیفے جپنا، داڑھی چھوڑنا، ٹوپی پہننا، جھبے پہن کے گھومنا، عطر لگانا، کیا ہے اچھائی کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی کی ابتدا ہوتی ہے سچ بولنے سے، اچھائی کی ابتدا ہوتی ہے صداقت سے، امانت داری سے، چاہے وہ امانت اللہ کی دی ہوئی ہو، چاہے وہ امانت بندوں کی دی ہوئی ہو، چاہے وہ میرے اپنے خود کے اندر کسی کے پاس راز، کسی کے راز چھپے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزوں کی امانت۔ اس کے بعد آپ کا کیریکٹر، آپ بے حیا ہیں، حیادار ہیں، اس پہ آپ لوگوں پہ کہیں ظلم تو نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے ہیں، آپ بے سمجھے بوجھے بے سر و پیر کی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اچھائی کا یہ ثبوت ہے۔ آپ دنیا کے لیے فائدہ مند بنیں، آپ صاف ستھرے رہیں، آپ لوگوں کے حقوق ادا کریں، یہ اچھائی ہے۔ آج جائیے پورے ویسٹرن کنٹریز میں جا کے دیکھیے، مر رہے ہیں مسلمان، لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں جانے کے لیے، امریکہ کا ویزا لگ گیا میرا، وہ فلاں جگہ کا ویزا لگ گیا میرا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جاپان چلے گیا، میرا بچہ جرمنی میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ انگلینڈ میں ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ انہوں نے اپنا وہ مقام بنایا ہے۔ جا کے دیکھیے صفائی کیسی ہے، جا کے دیکھیے سچ کیسا بولتے ہیں، جا کے دیکھیے وقت کی پابندی، گورے کی وقت کی پابندی، جا کے دیکھیے ٹرین، ہوائی جہاز، بسز کیسا وقت پہ پہنچتے ہیں، جا کے دیکھیے لوگ ٹائم کی کیسی پابندی کرتے ہیں۔
آج سارے اوصاف ہمارے اندر سے ختم ہو گئے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ چلیے، میرا وعدہ نافرمانوں سے نہیں ہے، آپ اگر بنانا ہو تو اس کو پارٹ 2 بنا لیجیے، یہاں سے میں پارٹ 3 شروع کر رہا ہوں۔ آہا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، یہ ہے ہمارا پہلا قبلہ۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ یہ جو بیت المقدس اور جو مسجد اقصی ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اگر آپ کو بہت نفرت ہے یہود و نصارہ سے، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو ہمیشہ کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز کا مقام بنا لینا، مقام ابراہیم۔ آج جو مقام ابراہیم پہ نماز ہو رہی ہے یہ آتھنٹسٹی ہے اس بات کی کہ اگر نماز پڑھنا ہو تو اس طریقے کی پڑھنا، اگر نماز پڑھنا ہو تو کعبے کی طرف جھک کے پڑھنا، اگر نماز پڑھنا ہو تو سمجھ کے پڑھنا جس طرح وہاں پڑھی جا رہی ہے، اگر نماز پڑھنا ہو تو اسی طریقے پہ پڑھنا جس طریقے پہ وہاں پڑھی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں نماز کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیت اس طریقے سے ثبوت ہے اس بات کی کہ پوری دنیا میں سے قرآن آپ جہاں سے اٹھائیں گے وہ محفوظ ملے گی، زیر زبر کا فرق بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ بالکل اسی طرح نماز کا پورا طریقہ قرآن میں لکھنے کی ضرورت نہیں، کوڈنگ میں موجود ہے، وہ میں الگ سے سمجھاؤں گا آپ کو۔ کوڈنگ میں موجود ہے، رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، قیام کیسا کرنا، جلسہ کیسا ہونا چاہیے، جہری نماز، سری نماز، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، لیکن نکالنے والا چاہیے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ یہ ڈیٹیل اللہ نے اس لیے نہیں لکھی کیونکہ ایک بات بتا دیا، جس طرح قرآن محفوظ ہے مقام ابراہیم پہ صلاۃ بھی محفوظ ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، زیادہ کتابیں پڑھنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو عمرہ چلے جائیے اور دیکھیے مقام ابراہیم پہ کیسی نماز ہو رہی ہے، ویسی نماز آپ کو پڑھنا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، جس کی پہلی آیت ہم پڑھے تھے 121، کہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، کہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا بیس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کتاب انزلناہ الیک المبارک، اے محمد یہ مبارک کتاب میں نے آپ پہ اس لیے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے اندر لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، ڈھونڈ کے نکالیں اس کے اندر سے۔ آسان چیزیں تو بہت آسان ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ تو محکمات کھلے لکھے ہیں، جہاں ڈسپیوٹس ہو جائیں وہاں اس کو ڈھونڈ کے نکالیں۔ وہ لیتذکر اولو الالباب، اور یہ نصیحت صرف عقل والوں کو دیتی ہے، اور عقل والے ہی غور و فکر کرتے ہیں، عقل والے ہی تدبر کرتے ہیں۔ بنا سمجھے کے پڑھنا قرآن کی سب سے بڑی توہین ہے، بنا سمجھے کے جا کے سننا اس سے بڑی توہین ہے، اس کو یاد کر لینا اس سے بڑی توہین ہے، اس کو تجوید کے لیے وقت لگانا لیکن قرآن کو نہیں سمجھنا سب سے بڑی توہین ہے، مگر ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں۔ چلیے، اور ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو تم مستقل نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھری کر کے رکھنا۔ یہاں صلاۃ کا لفظ استعمال الگ سے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑے رہنے کا، بیٹھنے کا، رکوع کرنے کا سب کچھ الگ سے ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ جس کو نماز کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر جلسے میں بیٹھ جانا، یہ آپ کی نماز ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ایک سلسلہ وار طریقے سے پڑھنا، اسے صلاۃ کہتے ہیں، جس سے اللہ سے جڑ جانا۔ اللہ آپ سے جڑ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی سے جڑ رہا ہے قرآن پہنچانے کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم سے تعلق قائم کر رہا ہے، وہ ہمارے آگے جھک نہیں رہا ہے، وہ ہمارے آگے سجدہ نہیں کر رہا ہے، تعلق جوڑ رہا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے تعلق، 124 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ 126 پڑھیں گے، چلیے، چاہیں تو آپ تھرڈ بھی بنا لیجئے، یہاں سے فورتھ پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا ورزق اہلہ من ثمرات من امن
من آمنا منہم باللہ و یوم الآخری. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دے دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے. کیا پیارا سچویشن ہے بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہاں بات ہو چکی تھی اس بات کی کہ میرا وعدہ صرف فرما برداروں سے ہے، ابراہیم اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دینا، یہ امام بناؤں گا، میں انبیاء پیدا کروں گا، یہ فرما برداروں کے لیے ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک جو تیرے پہ اور آخرت پہ ایمان لائیں گے ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے یہاں پر. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں نافرمانوں کو بھی دوں گا لیکن بری طرح گھسیٹوں گا ان کو. آج اکثریت نافرمانوں کی ہے اسی مقام کے اوپر جو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. چلیے 127. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے پہلی مرتبہ تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننا اور سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. میں 20 منٹ پہ یہ ویڈیو بند کر دوں گا، اس کا پارٹ 2 بنائیں گے پھر. اور اے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم کو مسلمان بنا لے، تیرا فرما بردار. مسلمان کا مطلب کسی بات کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، زبانی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور دل اور دماغ سے ماننے کو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، میں ایمان بھی لایا اس کے اوپر. اسلام کا مطلب ہے ایک جسمانی طور پہ، زبانی طور پہ وہ بات کو قبول کرنا، عمل کرنا. دل و دماغ سے قبول کرنے کو مومن کہتے ہیں. تو پہلے مومن ہونا ضروری ہے، بعد میں مسلم ہونا. کچھ لوگ مسلمان بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ وہ زندگی بھر مومن نہیں بن سکتے، نہ مسلم رہ سکتے، اور آخر کار جہنم میں جانے والے ہیں. بھلے آپ کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبد الغفور ہو، خواجہ ہو، غوث ہو، کچھ بھی ہو، محمد ہو. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. امتاً مسلمہ و ارینا مناسکنا و تب علینا انکا انت التواب الرحیم. 129. یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، ہم بھی یہاں پر پہلا پارٹ روک دیں گے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. اور اے رب ان لوگوں میں سے، خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو، محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تزکیہ کرے. تو بڑا مقدرت اور رکھنے والا اور حکیم ہے. تو یہاں میں رکوں گا. اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے کہ میرا یہ کرنا، آپ لوگوں کو سمجھانا، اللہ اس میں تھوڑی سی برکت عطا کر دے. مجھے معلوم ہے یہ چیزیں مانگنے کی نہیں ہیں، بس میں اتنا ہی چاہوں گا کہ ہمارا دل کھول دے. اہدنا صراط المستقیم، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہماری غلطیوں سے ہم کو درگزر فرمائیے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنا خیال رکھیے، قرآن کو مت چھوڑیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو میدان دعوت میں، میدان جنگ میں، میدان عمل میں پڑھتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، اور لوگوں کو اس کا درس بھی دینا ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے. یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیتیں آنے والی ہے. میری آپ لوگوں سے تہہ دل سے یہ گزارش ہے، بڑی عاجزانہ اور ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا، تمام علماء سے، تمام فرقوں کے، تمام جماعتوں کے عمراء سے، ذمہ داران سے، کہ پلیز آپس میں لڑنا چھوڑیے، ایک دوسرے کو کافر بولنا چھوڑیے.
ایک ہو جائیے پلیز. ہر طرف سے جوتے کھا رہے ہیں ہم لوگ، ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں. پلیز